یہ بڑی اہم آیت بھی ہے قرآن مجید کی اور بڑا نازک مقام بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بلند مقام ہے ہمارے دلوں میں، اللہ اسے اور بھی بلند کرے، لیکن یہ ایک مقام ایسا ہے قرآن مجید کا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور پر ایک قسم کا ظاہری طرح کا عتاب ہوا ہے۔ ہوا یہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے اوپر تلوار کا وار پڑا، ابن قمیہ تھا جس کے تلوار کا وار پڑا ہے، تو جو خود پہنا ہوا تھا آپ نے، اس کی دو کڑیاں آپ کی اس رخسار مبارک کی ہڈی کے اندر دھنس گئیں۔ ظاہر بات ہے اسی کے نیچے جو ہے وہ دانت ہیں، اوپر کا جو جبڑا ہے اس کے دانت، تو حضور کے دو دندان مبارک بھی شہید ہو گئے۔ اچھا، وہ کڑیاں جو گھس گئی تھیں اس اپنے رخسار مبارک کی ہڈیوں کے اندر، اسے پھر ایک صاحب نے نکالنے کی کوشش کی ہے دانتوں سے پکڑ کر، تو ان کے دانت نکل گئے اور وہ کڑیاں نہیں نکلی۔ پھر جیسے بھی ہوا، جو بھی جتن کیے، کڑیاں نکالی ہیں تو خون کا فوارہ چھوٹا اور اتنا خون آپ کا چلا گیا کہ پھر آپ بے ہوش ہو گئے۔ اس سے پہلے، بے ہوش ہونے سے پہلے، آپ کی زبان مبارک سے ایک کلمہ نکل گیا، کیف یہدی اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم بالدم۔ اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہروں کو خون سے رنگ دیا؟ اب یہ ذرا حضور کی شان کے مطابق بھی نہیں تھی بات، اور پھر یہ کہ فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کس کو ہدایت دے دے۔ لہذا یہاں وہ الفاظ لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے، کسی کو ہدایت دینا نہ دینا اللہ کے ہاتھ میں۔ جیسے کہ فرمایا گیا ہے، اے نبی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے کہ جس کو چاہیں آپ ہدایت پر لے آئیں، یہ اللہ کا اختیار ہے، جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے۔ جس کی سب سے بڑی مثال ابو طالب، حضور کے محسن ہیں، پرورش کرنے میں بھی ہاتھ ہے، پھر یہ کہ پوری سپورٹ خاندان بنی ہاشم کی ان کے ذریعے سے ملی ہے، لیکن ایمان نہیں لائے۔ کس قدر خواہش تھی حضور کی کہ بغیر ایمان کے، بغیر کلمہ شہادت کے یہ دنیا سے رخصت ہو۔ مرتے دم بھی کہا ہے، چچا جان میرے کان میں ہی کلمہ شہادت پڑھ دیجئے، میں اللہ کے ہاں گواہی دے دوں گا کہ انہوں نے کلمہ شہادت ادا کیا۔ لیکن اس وقت وہ عرب کے اندر جو ایک خاص اپنی وہ ایک عزت نفس ہوتی تھی، ابو طالب کے اوپر اس کا غلبہ ہو گیا کہ بھتیجے میں جانتا ہوں تیرا دین سب سے اچھا ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ عرب کی عورتیں پھر تانا دیں کہ ابو طالب موت سے ڈر گیا، یعنی موت کے وقت آ کر اس نے پھر یہ کلمہ پڑھا ہے تو موت سے ڈر کر کیا ہے۔ یہ تانا نہیں میں سننا چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد عرب کی عورتیں مجھ پر یہ تانا زنی کریں۔ تو حضور کی خواہش پر اگر ہوتا معاملہ کسی کی ہدایت کا، تو ابو طالب سے بڑھ کر کس کے لیے خواہش ہو سکتی ہے؟ اسی طریقے سے یہاں اب دیکھیے وہی خالد ابن ولید جو اصل سبب بنا ہے، جس نے کہ گھیرا دیا ہے پورے جبل احد کا، اور عین اس جگہ سے جہاں حضور نے اندازہ کر لیا تھا کہ یہ ہمارا ویک پوائنٹ ہے، اور 50 تیر انداز جو ہیں وہاں پر کھڑے کر دیے تھے، عین اس جگہ پر ان کی نگاہ پڑی کہ وہ درا خالی ہے، 10 آدمی رہ گئے کل، اور انہوں نے پورا چکر لگا کر حملہ کیا ہے، اور فتح جو ہے وہ شکست میں بدل گئی۔ لیکن وہی خالد ابن ولید ہیں جو ایمان لائے، اور جن کو اللہ نے حضور کی زبان مبارک سے خالد سیف من سیوف اللہ یہ خطاب دلوایا کہ خالد تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ یہ ہے وہ بات کہ لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اختیار ہمارا ہے، جسے چاہے ہدایت دو۔ ابو سفیان بھی بعد میں ایمان لایا، خالد ابن ولید جو کہ پھر سیف اللہ، سیف من سیوف اللہ، او یتوب علیہم، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر توجہ فرمائے، عنایت کرے، انہیں ایمان کی توفیق دے دے۔ توبہ کے معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، پلٹنا۔ ابھی یہ بھی ہماری طرف سے روح انہوں نے موڑا ہوا، ہم نے بھی موڑا ہوا، ہو سکتا ہے ہم ان کی طرف اپنی توجہ جو ہے عنایت اور رحمت اور شفقت کے ساتھ پھیرے، جس کے نتیجے میں وہ ایمان لے آئے۔ او یتوب علیہم او یعذبہم، یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ انہیں عذاب دے، یہ اختیار اس کا ہے۔
توبہ کی توفیق دے دینے کا اختیار بھی اس کا ہے اور عذاب دینے کا بھی ہے۔ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ ظالم ہیں، انہوں نے ظلم کیا ہے، انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا ہے مکے میں پورے 12 برس، انہوں نے اب جو حملے کیے ہیں وہ ظالم ہیں، پھر مشرک ہیں، کافر ہیں، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے ہدایت دے دے۔ تو اس حوالے سے لیس لک من الامر شیء، نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں کوئی شے اختیار میں سے، اور یتوب علیہم اور یعذبہم، اللہ چاہے تو ان پر عنایت فرمائے اور ان کو توبہ کی توفیق دے، اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے۔ فإنہم ظالمون، اس لیے کہ حقیقتاً وہ ظالم تو ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ آیت عام طور پر آتی ہے کسی ایک خاص بحث کے اختتام پر، یہ قرآن مجید کا عام اسلوب ہے، بہت سے مقامات پر آپ دیکھیں گے۔ اب یہ گویا کہ ان آیات میں، ان 8 آیات کے اندر جو ہے ایک طرح سے ایک پورا جو ہے غزوہ احد کا ایک سکیچ ہمیں دے دیا گیا، اور اس کو یہاں ختم کیا جا رہا ہے ساتھ، پھر اس کے ایک ایک معاملے کے اوپر لے کر تفصیل سے بھی گفتگویں ہونی ہے۔ وہ تو 60 آیات، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، 60 آیات پر مشتمل معاملہ ہے، کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور اللہ ہی کا اختیار ہے اور اللہ ہی کی ملکیت ہے، ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جس کو چاہے بخش دے۔ تم نہیں آبجیکٹ کر سکتے اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ابو جہل کو بخش دے، ہو آر یو، اس کا اختیار ہے۔ اللہ چاہے تو اپنے متقی ترین شخص کو جہنم میں ڈال دے، اس کا اختیار ہے۔ لہذا یہ سارا یہ اللہ کی مشیت پر ہے، اس کا فیصلہ ہے، اس کو اختیار مطلق، اس کی چیز ہے۔ جیسے آپ کی بکری ہے، آپ نے جب چاہا ذبح کی ہے، اس کا گوشت کھا لیا، آپ کا اختیار ہے۔ یغفر لمن یشاء، ہاں اس نے بتایا ہے کہ اس کی مغفرت کے حقدار کون ہیں اور اس کے عذاب کے حقدار کون ہیں۔ عام قانون تو وہی ہے، لیکن اس قانون سے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بند نہیں جاتے۔ جیسے جو بھی سائنٹیفک لاز اللہ نے مقرر کیے اس کائنات کو چلانے کے لیے، جو فزیکل لاز ہیں بنائے ہوئے اللہ کے ہیں، لیکن اللہ کا ہاتھ بند نہیں گیا۔ آگ جلاتی ہے لیکن اللہ کے حکم سے جب چاہا اس نے نہیں جلایا، حضرت ابراہیم کو نہیں جلایا۔ واٹر کیپس اٹس لیول، یہ قانون ہے جو اللہ نے بنا دیا ہے، لیکن حضرت موسیٰ کی عصا کی ایک ضرب سے سمندر پھٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ کا اختیار مطلق وہ قانون کے تابع نہیں ہے، قانون فزیکل لاز ہو یا کوئی اور لاز ہو، وہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔